السلام علیکم۔ جیسے ہی رات ہوتی اماں ہمارے گھر کے نوکر کو اپنے پاس بلاتی اور کہتی میرے کمرے کا بلب خراب ہو گیا ہے، ذرا وہ تو ٹھیک کر دو۔ پھر اماں کہنے لگی کہ مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے ارد گرد گھوم رہا ہو یا میرے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہو۔ وسیم ہمارے گھر کا نوکر تھا اور وہ بچپن سے ہمارے گھر میں کام کرتا آ رہا تھا اور رہتا بھی ہمارے گھر میں۔ وسیم اماں کے کمرے میں بلب ٹھیک کرنے کے لیے جاتا تو ٹھیک 5-10 منٹ بعد اماں مجھ سے یہ کہہ کر کہ بیٹی اب تم بھی اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور سو جاؤ، میں بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ شروع میں چھوٹی سی بچی تھی، مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے میں چپ کر کے سو جایا کرتی تھی۔ میرے ابو جو امی سے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے، پتہ نہیں امی ان سے کیا کہتی تھی، تو وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے اور یہاں تک کہ رات کو بھی گھر نہ آتے۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہوتی گئی اور اپنی جوانی میں قدم رکھا تو مجھے آہستہ آہستہ ان باتوں کی سمجھ میں آنے لگی۔ ہمارے گھر کا نوکر جس کا نام وسیم ہے وہ بھی اب بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہمارے گھر میں تھا، وہ بھی تقریباً 18 سال کی عمر کا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھانے لگا تو اماں وسیم سے کہتی کہ میرے کمرے کا بلب پھر سے چل نہیں رہا، خراب ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان بجلی والوں کو کہ روز ہی بلب خراب ہو جاتا ہے۔ وسیم آگے سے کچھ نہ کہتا اور اماں کے کمرے میں چلا جاتا تو معمول کے مطابق اماں ابھی ٹھیک 5-10 منٹ کے بعد کمرے میں چلی جاتی اور وہ دروازہ بند ہو جاتا۔ میرے دماغ میں کئی سوال اور جا رہے تھے کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ روز ہی اماں کے کمرے کا بلب خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی اماں سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سو جایا کروں، آپ اکیلی ہوتی ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ سو جایا کروں۔ تو آگے سے اماں فوراً کہہ دیتی کہ نہیں بیٹی، تم اپنے کمرے میں سویا کرو، تم نے پڑھنا بھی ہوتا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے کمرے کی لائٹ آئے روز خراب ہوتی رہتی ہے۔ اماں کا جواب سن کر میں چپ ہو گئی، میں نے آگے سے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں اب شک پیدا ہونے لگا کہ آخر اماں مجھے اپنے کمرے میں کیوں نہیں سونے دیتی، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ میں تو ان کی اپنی بیٹی ہوں، ان کا خون ہوں، تو پھر مجھے بھی اور اپنے کمرے میں کیوں نہیں سونے دیتی؟ وسیم اب بڑا خوش رہنے لگا تھا، لیکن اماں کا رویہ روز بروز تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو وسیم اماں کے کمرے میں سونے لگ گیا تھا۔ میں خود کو بد نصیب سمجھنے لگی تھی کہ میری ماں مجھے اپنے کمرے میں سونے نہیں دیتی، جبکہ ایک نوکر کو اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی۔ یہ بات میرے دل پہ لگی اور مجھے اماں سے نفرت ہونے لگی۔ ایک رات مجھے سرگوشیوں کی آواز آئی جو کہ اماں کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ میں اماں کے کمرے کی طرف گئی لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو وہ آواز اماں اور وسیم کی تھی، لیکن مجھے ٹھیک سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ آواز کافی مدھم تھی۔ ایک رات میں نے منصوبہ بنایا کہ آخر کوئی تو وجہ ہے اماں اور وسیم کے بیچ میں، کچھ تو ایسا ہے جو کسی کو نہیں پتہ۔ ایک رات میں اماں کے کمرے میں چھپ گئی۔ وسیم کمرے کے اندر آیا اور پھر جو ہوا وہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرا نام شبنم ہے اور میں نے خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے والد سرکاری افسر تھے اور میری امی ایک گھریلو عورت تھی۔ میرا اکلوتا بھائی کاشف مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے والد وسیم کو ہمارے گھر لے کر آئے تھے اور امی سے کہا کہ یہ ہمارا نیا ملازم ہے۔ وسیم ایک 18 سالہ لڑکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نیچے سے سرخ تھے جیسے کوئی نشئی ہو۔ میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ وسیم کے آنے سے پہلے ہمارا کام ایک عورت کرتی تھی، لیکن وہ ضعیف ہو گئی تو ابو وسیم کو لے آئے۔ اس نے آتے ہی سارا کام سمجھ لیا، وہ کھانا بھی بناتا اور گھر کی رکھوالی بھی اس کے ذمہ تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ڈرائیور کی ڈیوٹی بھی سر انجام دینے لگا، لیکن پھر مجھے گھر میں کچھ عجیب تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ اپنے گھر میں کبھی پہلے مجھے ایسی تبدیلیاں محسوس نہ ہوئیں۔ میں بچی تھی اور بچے بہت جلد ماحول کی تبدیلی محسوس کر لیتے ہیں۔ امی ابو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، وہ ابو پر زیادہ غصہ ہونے لگی تھیں اور اب وہ امی سے بیزار عجیب کھینچا سا ماحول تھا۔ میں کچن میں جاتی اور وسیم کو تنگ کرتی، بس یہ مجھے ڈانٹ کر بھگا دیتا کہ کچن میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ میں اسے کہتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے۔ میں اس کی غیر موجودگی میں آٹا نکال کر گوندنے کی کوشش کرتی تو وہ اچانک آ جاتا، کہتا کہ ہم نے سارا کچن گندا کر دیا ہے، بھاگو یہاں سے۔
ایسا کہہ کر وہ پھر سے صفائی کر دیتا، کیونکہ میں ابھی چھوٹی تھی اور مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، بس شوق تھا۔ میرا بچپن مجھے الوداع کہتا ہوا کب رخصت ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور لڑکپن نے اپنے قدم میری زندگی میں رکھے۔ میرے والدین میری طرف سے مکمل غافل ہو چکے تھے۔ میری امی کو شاپنگ، گھومنے پھرنے اور اپنی سہیلیوں کے گھر جانے سے ہی فرصت نہیں تھی، اور اب ابو ڈیوٹی کے بعد بھی گھر نہیں آتے، ساری رات باہر رہتے۔ سرکاری نوکری کا پیسہ تھا اور دونوں ہاتھ سے لٹایا جا رہا تھا۔ میں نے اور میرا چھوٹا بھائی گھر میں اکیلے ہوا کرتے تھے، صرف وسیم کے ساتھ۔ امی ابو کو وسیم بڑا اندھا اعتماد تھا، وہ اپنا گھر اور اپنے دونوں بچے وسیم کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے مشاغلوں میں مصروف رہتے۔ اس دوران میں وسیم کو تنگ کرنا نہ بھولتی تھی، اسے غصہ دلا کر میں خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ وہ غصے کے باوجود مجھے کچھ نہ کہتا، کیونکہ میں اس کے مالک کی بیٹی تھی۔ مجھے کچھ کہنا مطلب اس نوکری سے ہاتھ دھونا۔ پھر وسیم نے عجیب حرکتیں شروع کر دی۔ امی ابو کی غیر موجودگی میں وہ اپنے کچھ دوستوں کو ہمارے گھر لے کر آتا اور انہیں سرونٹ کوارٹر میں بٹھاتا، اور وہاں سے کہکوں کی آوازیں آتی۔ مجھے ان کی آوازیں پریشان کرتی تھیں، کیونکہ میرے کمرے کے نیچے سے ہی وہ سرونٹ کوارٹر تھا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ابو نے وسیم کو ڈانٹا۔ جب وسیم کو ڈانٹ پڑی تو میری خوشی دیکھنے والی تھی۔ میں ابو کے پیچھے میں چھپ کر وسیم کی حالت پر ہنس رہی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پھر ابو کے جانے کے بعد وسیم نے مجھے غصے سے گھورا، جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ پھر میری عمر 18 سال ہوئی اور میری سوچ میں تبدیلی آنے لگی۔ میرا مزاج سنجیدہ ہوتا چلا گیا، مجھے بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میرے والدین کی لڑائیاں عروج پر تھیں۔ اول تو ابو گھر آتے ہی نہیں تھے، جلدی امی کے سو جانے کے بعد آتے تھے، لیکن جب آتے تو امی ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ میں اب سمجھدار ہوئی تو امی کو سمجھانے لگی کہ ابو پر غصہ نہ کریں، گھر کا ماحول صحیح رکھنے کی کوشش کریں، لیکن امی میری ایک نہ سنتے۔ امی مجھ سے یہ کہتی تھی کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے باپ کی دوسری عورتوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ اپنا سارا پیسہ ان عورتوں پر لٹا رہے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ بہت محبت کرتے ہیں، تو امی نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے ابو کے خلاف۔ تو میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی کہ آخر کون ہے جو ابو کے خلاف امی کو ثبوت پیش کرتا ہے اور ورغلاتا ہے۔ مجھے وسیم پہ شک ہونے لگا، کیونکہ اماں ہر رات بلب خراب ہونے کے بہانے وسیم کو کمرے میں بلا لیتی تھی، اور پھر وہ دونوں گھنٹوں کمرے میں رہتے تھے۔ میرے ابو کہتے تھے کہ میں صرف شبنم کی وجہ سے گھر آتا ہوں، لیکن ابو کی دیر سے گھر آنے پر اب مجھے بھی شک ہونے لگا تھا۔ امی جو کہہ رہی تھی وہ بات درست تھی کافی حد تک، ورنہ کیوں کوئی اپنے گھر سے ساری رات غائب رہے۔ ڈیوٹی سے تھکاوٹ کے بعد تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آ کر آرام کرے، لیکن ابو تو گھر ہی نہیں آتے تھے، نہ جانے کہاں آرام کرتے تھے۔ اب مجھے بھی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ میرے گھر کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہ رہا تھا، بلکہ بے سکون ہو گیا۔ اب مجھے اس شخص کی تلاش تھی جو میری اماں کو ورغلاتا اور میرے باپ کو غلط رستہ دکھاتا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ میں سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میرے کچن سے گزر ہوا تو دیکھا کہ امی وسیم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ وسیم سرگوشی کے انداز میں امی کو کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ابو کی نئی محبوبہ ہے جو کہ ایک ماڈل ہے، اب وہ سارا پیسہ اس ماڈل پہ لٹا رہے ہیں۔ وسیم کی بات سن کر میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یعنی میرے گھر میں آگ لگانے والا شخص کوئی اور نہیں وسیم تھا۔ اب تو وسیم اماں کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے لگ گیا تھا۔ حالانکہ میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ میں نے آپ کے کمرے میں سونا ہے، تو اماں یہی کہہ کر ٹال دیتی کہ بیٹی میرے کمرے کی لائٹ کا کوئی پتہ نہیں کب خراب ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری پڑھائی میں خلل پڑے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وسیم ابو سے سرگوشی میں کچھ کہتا، اور اس دن کے بعد سے میں نے وسیم کی مکمل جاسوسی شروع کی، تو پتہ چلا کہ بس یہی وہ شخص ہے۔ مختلف عورتوں کا پتہ میرے والد صاحب کو بتاتا ہے، اور میرے والد صاحب انعام کے طور پر وسیم کو بہت سارا پیسہ دیتے ہیں، یعنی کہ میرے گھر جو بکھر چکا تھا اس کے پیچھے کسی اور کا نہیں وسیم کا ہاتھ تھا، جو ابو کو راز امی کو بتاتا اور ابو اس کے بدلے میں امی سے پیسے لیتا۔ میں نے امی سے کچھ نہیں کہا اور ابو سے بھی کچھ نہیں کہا کہ کہیں ان کا پھر سے جھگڑا نہ ہو۔ میں نے سیدھا فیصلہ کر لیا کہ میں وسیم سے دو ٹوک بات کروں گی۔ ایک دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا،
ایک دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو میں کچن میں گئی، وسیم سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھا تو وہ میری نظروں سے پریشان ہو گیا۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی لیکن آج بھی وہ 8 سال کی بچی کی طرح مجھ سے رویہ رکھتا۔ وہ مجھے بچی سمجھ رہا تھا لیکن میں بچی نہیں رہی تھی، میں بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے گھر کو بکھرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے صاف صاف کہا کہ وسیم میرے گھر میں آگ لگانا چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری زندگی میں آگ لگا دوں گی۔ میری بات سن کر وسیم نے حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کب آگ لگائی ہے تمہارے گھر میں؟ ہوش میں تو ہو تم؟ وسیم نے انجان بننے کی کوشش کی لیکن میں اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میرے دیکھنے سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہو گیا تھا یا اپنی چوری پکڑے جانے کا احساس۔ سب سمجھ گئی ہوں میں، میرے گھر میں تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میرے ماں باپ کو ایک دوسرے سے بدگمان کر رہے ہو، میری امی کو ورغلا رہے ہو، میرے ابو کو غلط رستے پر لگانے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ میں سب سمجھ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا بلکہ مجھ سے اس کی اس قسم کی بات کی توقع ہی نہیں تھی۔ وہ تو مجھے سمجھاتا تھا کہ میں ایک بچی ہوں۔ میں نے اسے دھمکی دی اور میں وہاں سے چلی آئی، لیکن میری دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں۔ میرا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ میں دوبارہ سے اس کے پاس گئی اسے دھمکانے کے لیے۔ پہلے تم سے کہنا تھا کہ میرے گھر میں یہ آگ مت لگانا لیکن تم باز نہیں آئے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں بچی ہوں اور کچھ نہیں سمجھتی، لیکن آپ نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں اور مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے مجھے ویسے ہی وہاں سے بھگانا چاہا جیسے بچپن میں بھگا دیا تھا۔ جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ مت کھاؤ۔ وسیم نے کہا۔ کیا کر لو گے تم؟ بتاؤ مجھے کیا کر لو گے تم؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ میں اس اشتعال دلانا چاہتی تھی کہ یہ سب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تو میرے کانوں میں شائیں شائیں ہونے لگی۔ میں نے اپنے گال حیرت سے چھوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ میں نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں غصے سے لال ہو چکی ہیں۔ اچانک ہی میری نظر اس کے ہاتھ پر گئی اور وہ سبزیاں کاٹ رہا تھا اور اس نے جس ہاتھ سے مجھے تھپڑ مارا تھا اپنا وہی ہاتھ لہو لہان کر ڈالا۔ اس نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا لیکن خود کو سزا دینے کے طور پر اس نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی انسان اپنا ہاتھ غصے سے کیسے زخمی کر سکتا ہے؟ اس وقت مجھے وسیم سے وحشت محسوس ہوئی۔ وہ مجھے وحشی جانور نما انسان لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ وہ نظریں جھکائے بس کٹنگ بورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ جو وسیم نے زخمی کر لیا اس میں پٹی باندھی ہوئی ہے۔ انسان ایسا کام نہ کرے کہ جس کے بعد اسے خود کو نقصان پہنچانا پڑے۔ میں نے وسیم کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے میری آنکھوں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کوئی خاموش بات چھپی ہوئی تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ میں حیرت سے سوچتی رہی کہ آخر آنکھوں میں وہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے۔ میری بہت کوشش کے باوجود جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکلوا کر آؤں گی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کیا اور بات پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا لیکن میں جانتی تھی کہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ امی ابو دونوں کو وسیم پر اندھا اعتماد تھا۔ وسیم کو اس گھر میں بہت اہمیت حاصل تھی صرف اس لیے کہ وہ ابو کو غلط راہ دکھاتا تھا اور امی کو ابو کے راز بتایا کرتا تھا، اور امی ابو دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ وسیم اندر سے کتنا کھوٹا انسان ہے جو پیسے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ یہ رات کا وقت تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ابو سیڑھی روم میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور امی اپنے کمرے میں تھی۔ میں آرام سے چلتی ہوئی کچن تک آئی جہاں پر وسیم بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ چائے بنا کر وہ میرے کمرے میں لے گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چائے بنا دیتا ہوں لیکن خود لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے چائے میرے کمرے میں پہنچا دو۔
میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ میرے کمرے میں آئے گا۔ وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے بیک سائڈ پہ چائے رکھی۔ وہ جانے ہی لگا کہ میں ایک دم سے اٹھی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ دروازے کو کنڈی لگانے کے بعد میں نے پوری قوت سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ابو امی بچائیں مجھے، چلاتے ہوئے کہنے لگی تو وسیم نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میری چیخیں سن کر ابو امی دونوں دوڑتے ہوئے میرے کمرے کے دروازے تک پہنچے۔ وسیم نے باہر جانے کی کوشش کی لیکن میں دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کا رستہ روک لیا۔ ہٹو میرے سامنے سے۔ وسیم نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن میں نے فوراً کنڈی کھول دی اور اپنا دوپٹہ وسیم کی طرف اچھال دیا جو اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ابو نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں روتے ہوئے اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ ابو، وسیم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا، میں نے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا۔ میں سسکیاں لے لے کر رونے لگی، بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے خون خوار نظروں سے وسیم کو دیکھا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لاتوں اور گونسوں سے اس کا برا حشر کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ اب وہ سخت غصے میں آ گئے تھے۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وسیم کو جان سے مار دیں۔ کچھ نہیں کیا، بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ چیختا رہا، صاحب میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وسیم نے کہا تو ابو کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ میری بیٹی بلائے گی تجھے اپنے کمرے میں؟ ابو نے اسے اور زور سے مارنا شروع کر دیا، اس کی اس بات پر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے خود مجھے کہا کہ میرے کمرے میں چائے لے آؤ۔ وسیم نے پھر بولنے کی کوشش کی تو میرے والد تو جیسے خون سوار ہو گیا۔ میری امی بھی شدید حیرت سے دکھ بھری نظروں سے وسیم کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں اب امی سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ابو نے اس وقت پولیس کو فون کیا اور کہا کہ ان کا نوکر ان کے گھر سے نقدی اور زیورات چرا کر بھاگ رہا تھا۔ یہ سن کر وسیم کی روح لرز گئی۔ نہیں صاحب، مجھے پولیس کے حوالے مت کریں، پولیس میری کھال ادھیڑ کر رکھ دے گی، وسیم نے کہا۔ تو ابو نے کہا کہ تمہاری کھال ہی تو کھنچوانا چاہتا ہوں۔ اب آستین کے صاحب میں تمہیں دودھ پلا کر بڑا کرتا رہا اور تم نے مجھے ہی ڈس لیا۔ ابو نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ چوری کا الزام لگا کر میں خوش ہو گئی۔ وسیم اس گھر سے جا چکا تھا، اس کا پتہ کٹ چکا تھا اور 2 سال بڑے سکون سے گزرے، لیکن امی وسیم کے جانے کے بعد خاموش سی رہتی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ پہلے کی طرح ان کا رویہ رہا۔ ایک شام جب امی ابو گھر پر نہیں تھے اور میرا چھوٹا بھائی ٹیوشن پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں اکیلی تھی۔ پانی پینے کے لیے میں کچن تک آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں وسیم تھا۔ پتہ نہیں کب جیل سے آزاد ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کیوں مجھے مارنے کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے۔ وہ مجھ سے شاید بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں ایک دم کمرے کی جانب بھاگی تو میرے پیچھے آیا۔ مجھے لگا وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے میرا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تو اس پر مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مجھے بدترین موت مارنے آیا ہے۔ وہ میری زندگی کی بربادی کا دن تھا۔ آج میں سمجھ گئی کہ وسیم میری عزت کو تار تار کر دے گا، لیکن وسیم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا کہ میری بہن مجھے معاف کر دو، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں۔ تم تو میری رشتے میں بہن لگتی ہو اور میں تمہاری طرف غلط نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں وسیم کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ وہ مجھے اپنی بہن کیوں کہہ رہا ہے اور میرا اس کے ساتھ کیسا خونی رشتہ ہے۔ میری آواز یہ سن کر میرے گلے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے وسیم سے پوچھا کہ وسیم، تم مجھے اپنی بہن کیوں کہہ رہے ہو؟ وسیم کہنے لگا کہ ہاں، میں سب کہہ رہا ہوں، تم میری بہن ہو، تمہاری ماں میری بھی ماں ہے۔ وسیم رو رو کر سب بتا رہا تھا۔ وسیم مجھ کو بتانے لگا کہ میری ماں کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد میرے ابو کی وفات ہو گئی۔ میری ماں اس وقت پیٹ سے تھی۔ 9 ماہ کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور میں تھا۔ جس انسان کے ساتھ ماں کی پہلی شادی ہوئی وہ کوئی امیر آدمی تھا۔ سسرال والے میری اماں کو بوجھ سمجھنے لگے۔ ایک دن اماں مجھے لے کر گھر سے نکل پڑی اور روڈ کے کنارے رکھ دیا۔ اچانک امی گھر آ گئی۔ جب میری امی گھر آئی تو میری حالت دیکھ کر ان کی جان ہی نکل گئی۔ اسی وقت ابو بھی آئے اور میں نے انہیں بتایا کہ وسیم بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں امی سے پوچھنے لگی کہ امی، کیا وسیم میرا بھائی ہے؟ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
میری امی رونے لگی اور کہنے لگی ہاں وسیم میرا بیٹا ہے، میرے پہلے شوہر کی نشانی۔ میں نے وسیم کو سب سے چھپا کر رکھا کیونکہ میں اگر شادی سے پہلے تمہارے باپ کو بتا دیتی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ایک بچہ ہے تو وہ کبھی مجھ سے شادی نہ کرتے۔ میرے والد یہ صدمہ نہ سہ سکے اور اسی وقت غش کھا کر گر پڑے۔ وہ ہسپتال تک بھی نہ پہنچ سکے اور ان کی جان چلی گئی۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، میرا چھوٹا بھائی بڑا ہو چکا ہے، میری ماں صدمے سے نیم پاگل ہو کر بستر پر پڑ گئی ہے۔ جس گھر کو بچانے کے لیے میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا وہ گھر ہی نہ بچ سکا۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وسیم کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتایا۔ کاش اماں پہلے بتا دیتی کہ وسیم ان کا ہی بیٹا ہے تو آج شاید ہمارے ابو ہمارے ساتھ ہوتے اور ماں کی بھی یہ حالت نہ ہوتی۔